عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات کا بے حد کرم ہے، اسی کے فضل سے آج تھوڑی آواز عظمتوں والے مہینے میں، عظمتوں والے لمحات میں خالق کائنات کے جان کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ یادگار الفاظ، وہ یادگار خطبہ جسے اپنے تو اچھا کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن تاریخ نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس خطبے کے متعلق یہود و نصارہ کے بڑے بڑے اسکالرز نے یہ الفاظ اپنی زبانوں سے کہے ہیں کہ اگر پوری کائنات کے اندر امن اور سکون چاہتے ہیں لوگ، اور واقعی میں اگر کسی نے انسانیت کے حقوق کی بات کی ہے تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ جو ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر باتیں ارشاد ہوئی ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے اس خطبے سے اپنی زندگی کو روشن اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ نے خطبے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہادی بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ رازق بھی ہے. وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ اپنے راستے سے دور بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امت مسلمہ سے خطاب کیا، اور معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ اس وقت ہم گناہگار وہاں پر موجود نہیں تھے، نہ ہی ہم جیسے کچے ایمان والے وہاں پر موجود تھے، بلکہ جن کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی ہے، جن کے ایمان کو اللہ کے پاک کلام نے معیار قرار دیا ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان قبول ہے. کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، اور جو ایک جھلک دیکھ لے ہزاروں غوث اعظم مل کر بھی اس صحابی کے پاؤں کے لگنے کی جو دھول ہوتی ہے اس مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے موجود ہیں، ان کا ایمان کتنا پختہ ہوگا. انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے پر اور ان کی محبت میں شراب کے پورے کاروبار ختم کر دیے، لیکن محبوب علیہ السلام نے ان سے کیا خطبہ ارشاد فرمایا. آئیے وہ خطبہ سنتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ خطبہ 1400 سال پہلے نہیں بلکہ آج یہ خطبہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا ہے. وہ خطبے کے پیارے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا بعد الحمد للہ والثناء علیہ، حمد و صلات کے بعد، ایھا الناس، اے میری پیاری امتی، ان دماؤکم واموالکم علیکم حرام، بے شک ایک مسلمان کا خون اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر عزت اور حرمت والا ہے. کب تک؟ اِلَىٰ أَن تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، جب تک تم اپنے پروردگار سے ملاقات نہ کر لو.
یعنی تمہاری پوری زندگی ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہو چکا ہے، پاک اور عزت والا ہو چکا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ارشاد فرمائی؟ فرمایا کا حرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ آج عرفہ کے دن کی حرمت تمہارے درمیان ہے، ایسی حرمت ایک مسلمان کے خون کی دوسرے مسلمان کے درمیان ہونی چاہیے۔ فی شہرکم ھذا، کہ جس طرح ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت اور عظمت تمہارے سینوں میں راسخ ہے، ایسے ہی تمہارے دلوں میں ایک مسلمان کے خون کی تعظیم اور تکریم ہونی چاہیے۔ فی بلدکم ھذا، جس طرح اس شہر عظیم کی عزت اور حرمت تمہارے سینوں میں ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی عزت اور حرمت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال کے قریب پہلے ارشاد فرما دیا۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ پیارا خطبے کی ابتدا ہی یہ بتا رہی ہے کہ غیب بتانے والے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور جو مارا جا رہا ہے اسے بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ لیکن میرے محبوب نے غیب کی خبر دیتے ہوئے سچ فرما دیا، فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ سوال آپ کے دل میں بھی اٹھتا ہوگا، ایسے ہی صحابہ نے بھی سوال کر دیا، یا رسول اللہ پٹنے والے کی کیا قصور تھا؟ مارنے والا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے اس کا خون بہا دیا۔ قرآن 5واں پارہ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر ابدی زندگی دے دے گا، یعنی اب وہ باہر نہیں آئے گا۔ لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ پیارے حبیب نے وہ بات ارشاد فرما دی جو تاریخ میں لکھی گئی ہے، اور وہ بات آج پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے غیب کی خبر دیتے ہوئے خطبے میں ممبر رسول پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ، اگر اس مقتول کو پہلے موقع مل جاتا تو یہ اس کی پٹائی کر ڈالتا، یہ اس کو مار ڈالتا۔ لیکن آج مجھے بتائیے وہ دور آ نہیں چکا ہے؟ ہمارے کو زبانوں کے اندر بانٹ دیا گیا، ہمارے کو علاقوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا، حالانکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے کئی سال پہلے فرما دیا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جس طرح جسم کے اندر ناخن کاٹتے وقت ذرا سی تکلیف ہوتی ہے اور پانی لگ جائے یا کوئی ایسی مسالے دار چیز لگ جائے تو انسان کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، تو آج مجھے بتائیے برما کے مسلمانوں کی بچیوں کو ملک شام کے اندر ننھے بچوں کے سامنے ان کے ماؤں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر جوں تک نہیں ٹکتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم کم از کم ان کے لیے آواز سے اٹھائیں۔ آواز تو نہیں اٹھاتے، لیکن ہم اپنے پروردگار کے حضور جب ہاتھ بلند کرتے ہیں تو دعا بھی نہیں مانگتے۔ تو فرمائے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر اور ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر عزت اور حرمت والا ہے۔ جس طرح آج کے دن کو عزت ہے کہ جس کے دن کے متعلق فرمایا کہ اگر ایک بندہ اپنے وطن سے چلے، جسم پر 2 چادر موجود ہو، 2 دن 1 رات پہلے منا کے خیموں سے ہوتا ہوا عرفات کے میدان میں آ جائے اور ظہر کا وقت کا آغاز ہو جائے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اب وہ فضیلت والا دن ہے۔ فرمایا جو اس میدان عرفات میں موجود ہوگا اللہ تبارک و تعالی اگلے پچھلے سارے گناہ ایسے مٹا دے گا جیسے وہ آج ہی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ کے دن کی عظمت اور شان مسلمانوں کے درمیان اپنے محبوب کی زبانی کتنی پیارے انداز میں اجاگر کر دی، اور پھر فرمایا فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی برکت کتنی ہے کہ اللہ کا کلام 10ویں پارے میں فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ہاں اللہ کے یہاں تو سارے مہینے مقبول ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مہینے ایسے خاص بھی ہیں کہ جن کے اندر مسلمان مجاہدین کو جہاد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر فی بلدکم ھذا کہہ کر کتنی پیاری بات فرما دی کہ اس مکۃ المکرمہ کی جس طرح تمہارے سینوں میں عظمت ہے، تمہارے ذہنوں میں اس کا مقام ہے، کس طرح حرمت ہے تمہارے ذہنوں میں، کہ وہاں پر ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے، ایک نیکی لاکھ کے برابر ہے۔ اور پھر صرف نیکی کی بدولت نہیں، اور نہ ہی حضرت ابراہیم کے نقش قدم کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کو جو ہے فضیلت عطا کی،
وہاں تو حضرت اسماعیل کے بھی قدم لگے ہیں، وہاں تو حضرت ہاجرہ کے قدم بھی لگے ہیں، وہاں تو حضرت اسماعیل کی ٹھوکر سے پانی کا کنواں بھی جسے زمزم کہا جاتا ہے، اتنی عظمتیں تھیں۔ اس کے باوجود اگر اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا بات ہی نرالی ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس عظمتوں والے شہر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ قرآن خود ہی جواب دیتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرا رب فرماتا ہے میں نے اس عظمتوں والے شہر کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں ابراہیم کے قدم موجود ہیں، میں نے اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ اس کے اندر جو ہے صفا اور مروہ کی عظیم پہاڑیاں ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت، جن کے درمیان دوڑ لگانا بھی عبادت، نہیں، بلکہ میں نے شہر عظیم کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی، اس لیے کہ اس کے اندر میرے محبوب کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے کہ اس میں میرے محبوب کی رہائش گاہ ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب میں نے اس شہر کی قسم کو اس لیے ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر تیری رہائش گاہ ہے اور تو رہتا ہے اس کے اندر۔ آپ مجھے بتائیے آج ہم ایک دوسرے کے خون کے کتنے پیاسے ہیں، اور خون سے مراد وہ لال کلر کا وہ بلڈ نہیں ہے جس کو ہم بلڈ سمجھتے ہیں، خون ڈاٹ ریڈ، وہ نہیں، بلکہ دماغ سے مراد عزتیں بھی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے پر کتنا تو لے ہوئے ہیں، موقع نہیں بن پاتا، بس موقع ملے ہم ایک دوسرے کی عزتوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا تمہارا مال بھی، تمہارا خون بھی، سب ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آگے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھاتے ہوئے کہ ایک ماں بھی کیا نصیحت کرے گی، وہ کائنات کی جان، ہم امتیوں سے بے پناہ محبت کرنے والے، ہاتھ اٹھاتے رب کی بارگاہ میں نواسوں کے لیے دعا مانگتے، لیکن امت کے لیے ضرور دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ رحمت للعالمین ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں اور فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اے میرے امتیوں بہت جلد تم اللہ سے ملاقات کرو گے۔ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا کہ تم نے میرے محبوب کے دل کو تکلیف کیوں پہنچائی تھی، کہ تم نے گناہ کر کے میرے محبوب کے دل کو رنجیدہ کیوں کیا تھا، میرے محبوب کی عزت اور ناموس کی بات آئی تھی تم گھروں بیٹھ کر اپنی عزتوں کی فکر کیوں کرتے تھے، اللہ اس کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ وَقَدْ بَلَّغْتُ، اور اے میرے سامنے موجود میرے صحابہ میں نے اللہ کا کلام تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ، ہم تو امانت کو کتنا ایزی لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس تم میں سے امانت ہو فَلْيُرَدَّهَا لِمَا اؤْتَمَنَ عَلَيْهَا، تو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت دار کی امانت کو اس کے حوالے کر دے، اس کے سپرد کر دے۔ یہی ایمان ہے، اور اسی بندے کا ایمان اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے متعلق کہ سود بہت بڑا گناہ ہے، کہ جس کی ادنا سی سزا یہ ہے کہ کوئی بندہ سود کھانے والا، ایسی سزا ہے نعوذ باللہ، ایک ممبر رسول سے یہ بات عوام الناس کے درمیان نہیں کی جا سکتی، لیکن میرے محبوب نے فرمایا ہے، پھر میں بتا رہا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا جو سود کا عادی ہوگا اور سود کے وعیدوں کو سننے کے باوجود بھی سود کا کاروبار ختم نہ کرے، سود کے اندر پھنستا چلا جائے، تو فرمایا گویا اس نے نعوذ باللہ الامان والحفیظ اپنی ماں سے گناہ کر لیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، سب سے ادنا گناہ یہ ہے سود کے بارے میں، کہ جو سود کا لین دین اور سود خور ہوگا اس کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا۔ اور پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ہذہ ابدا، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اس خطہ سرزمین پر، یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ عرب کی سرزمین پر واپس بتوں کی عبادت کروائے، اس بات سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ ولیکنہ، لیکن ہاں، ان یعد فیما سوا ذالک، فرمایا کہ اس کے علاوہ اور بہت سی اس نے توقعات رکھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فقد رضی بما تحقرون من اعمالکم، وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر مبتلا کر کے وہ خواہش مند ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، ایک دوسرے سے حسد کرنا، ایک دوسرے کے دل میں نفرت لانا، پیٹ پیچھے باتیں کر کے اس کے اعمال کو اپنے اعمال میں اور اپنی برائیوں کو اس کے اعمال کی طرف منتقل کرنا،
غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، حسد، جھوٹ، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جنہیں ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، اللہ کے نبی نے اس وقت ارشاد فرما دیا کہ جس وقت صحابہ موجود تھے، کہا اے میرے صحابہ فقد رضی بما تحقرون من اعمالکم، وہ تمہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال میں مبتلا کر کے وہ خوش ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے، 4 چیزیں دنیا کے اندر بڑی مشہور ہیں، حسد، جھوٹ، کینہ اور ریا۔ حسد اس نے دینداروں کے درمیان عام کر دیا ہے، ایک کی آواز اچھی ہے دوسرے کو ڈیگریڈ کر دیتا ہے، اس کی آواز اچھی ہے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو آتا بھی نہیں ہے، اس کو تو کیا بولنا آتا ہے، اس سے اچھا تو میں بیان کر لیتا ہوں۔ بڑائی وہ مالداروں کے درمیان چھوڑ دیے، ایک اگر 10 روپے خرچ کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے تو دوسرا 20 روپے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے 10 روپے خرچ کیے دنیا کے سامنے، میری واہ واہ ہو جائے گی، میں 20 روپے خرچ کروں گا۔ شادی بیاہ کے اندر جو غلط رسومات عام ہوتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ دکھاوا تو ہے کہ فلاں سیٹھ صاحب نے اپنی بچی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچہ کیا، تو میں تو ماں بدولت اتنا پیسے والا ہوں، خاندانی پشتی پیسے والا ہوں، تو میں 20 لاکھ روپے خرچہ کروں گا۔ ایک ایک ہال پر 10 لاکھ روپے کا کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ جا کر پوچھئے ان غریب بچیوں سے کہ جن کی عمریں نکلی جا رہی ہیں، ان کے ماں باپ اپنی بچیوں کو دیکھ کر اندر سے کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا کہ وہ غریب کی بچی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم اس کو تو برائی نہیں سمجھتے نا، ریا کو، دکھلاوے کو تو ہمارے نزدیک کوئی برائی کی حیثیت ہی نہیں دی جاتی، لیکن اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا کہ شیطان تمہیں چھوٹے چھوٹے اعمال میں مبتلا کرے گا جنہیں تم برائی بھی نہیں جانو گے۔ فاحذروہ علی دینکم، تو اے مسلمانوں اپنے دین اور اپنے اعمال کی حفاظت کرو، شیطان کے وار سے بچو۔ اور قرآن فرماتا ہے، بیجا فرما دیا اس نے، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما الشیطان، بے شک یہاں بہرحال شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو اور اس سے دشمنی کرتے ہوئے مقابلہ کرو۔ شیطان کیسا دشمن ہے؟ بھائی ایک بندہ آپ کو پتا ہے یہ میرا دشمن ہے، اور آپ اس کے وار سے بچنے کے لیے ہر کوشش کر لیں گے۔ اگر وہ دشمن دوست کی شکل میں آ جائے، آپ کے پاس دوستی کی شکل کے اندر آ جائے، گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، آپ کے ساتھ کھا پی رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، لیکن آپ اس کے دل کے حال کو نہیں پہچان رہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، تو اللہ نے آپ کو بچانا ہوا، آپ کا لک نے ساتھ دیا آپ کا، تو آپ اس کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دشمن وہ بھی ہے جو نظر بھی نہیں آتا، ایک دشمن وہ بھی ہے کہ جس کا وار سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیے، کیا انسان اس وار سے بچنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ تبھی تو فرمایا چلتے پھرتے انسان کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، درود پاک کی کثرت کرے تاکہ شیطان کے وار سے بچے۔ آج سوشل میڈیا نیٹ ورک آ چکا ہے، فیس بک ہے، لوگوں کے پاس ایک عجیب منطق ہے، ہم واٹس ایپ اور فیس بک کا اس لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے نیکی کی دعوت عام کریں گے، اس سے ہم اچھے اچھے میسیجز عام کریں گے، SMS کے پیکیجز اس لیے کھلوائے جاتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے دینی میسیج عام کریں گے۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے، میں اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں، ہم نے نیٹ کے پیکیجز کروا لیے، SMS کے پیکیجز کروا لیے، کال کے پیکیجز کروا لیے، اور اس سے کتنا دین کا کام کر لیا ہم نے؟ بامشکل 5 منٹ بھی ہم دین کو نہیں دیتے اس SMS یا اس پیکیج کے ذریعے، اور باقی جو 23 گھنٹے اور 55 منٹ بچتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ شیطان نے تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی سے یہ زبانی کر دی تھی نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن رب بھی کتنا مہربان ہے، کہا میں اپنے بندوں کو بچا بھی لوں گا، اس لیے کہ وہ اخلاص والے بندے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر اپنے عمل کو پختہ کرنے کے لیے، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کریں جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور حدیث میں حکم دیا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، استوصوا بالنساء خیرا۔ آج میں دعوت نہیں دے رہا لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، شادی بیاہ کی جو فیصد ہے، پرسنٹیج ہے، وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور طلاق کے معاملات کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا حکم دیا تھا ان باتوں پر عمل نہیں ہو رہا. ہم عورت کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اپنی نوکرانی سمجھتے ہیں، اپنی کنیز سمجھتے ہیں، اور پھر یا تو گھر کے اندر سسرال والے عورت کو کنیز سمجھتے ہیں، یا پھر وہ اتنی اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگتی ہے کہ جہاں ماں کا درجہ ساس کو دینا تھا وہ ماں کا درجہ دینے کے بجائے ساس کو ساس کا درجہ دیتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ماسیوں والا بیہیو کرتی ہے. اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہ خطبے میں فرما دیا، مردوں کو خطاب کیا، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، بھلائی کا حکم دیتا ہوں اپنی عورتوں کے متعلق. اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ، کیونکہ وہ تمہارے زیر سرپرست ہے، وہ تمہارے ہاتھ کے انڈر میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بادشاہت عطا کی ہے. الرجال قوامون علی النساء، 5ویں پارے کی 3 رکوع کی پہلی آیت قرآن فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے عورتوں پر. اب فضیلت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، آرڈر چلاتا پھرے، یہ کام کر لو، یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا، گھر سے باہر بھیج دوں گا، سسرال بھیج دوں گا ہمیشہ کے لیے، تمہیں 3 الفاظ کے ذریعے میں آزاد کر دوں گا. آپ مجھے بتائیے، اگر ایک انسان کسی کی بہن کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو اس کی بہن بھی تو کسی کے گھر میں جانی ہے. اگر یہی الفاظ اس کی بہن کو سننے کو ملے اور اس کے بھائی کو پتا چلے کہ میری بہن اپنے گھر میں سکھ سے نئی زندگی گزار رہی اور یہ الفاظ سن رہی ہے، تو اس بھائی پر کیا گزرے گی؟ مجھے بتائیے. اس انسان پر کیا گزرے گی؟ اس باپ پر کیا گزرے گی جو اپنے زمانے میں موج مستی کرتے ہوئے اپنی بیوی کو دباتا تھا، آج اس کی بچی کو دبایا جا رہا ہے. تو فرمایا فَإِنَّهُنَّ عَلَيْكُمْ عَوَانٍ، کیونکہ وہ تمہارے زیر سرپرست ہے، یعنی تمہارے ہاتھ کے اندر میں ہے. لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، ہاں عورت بذات خود اپنی ذات کا کچھ اختیار نہیں رکھتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے متعلق فرمایا یہ ایک پتلی لکڑی کی طرح ہے، اس کو جتنا موڑو گے اتنی مڑتی چلی جائے گی. پیار اور محبت سے ان کو چلانا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّكُمْ انما اخذتموهن بامانت اللہ، سنو لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امانت اور اس کے نام کے ذریعے سے تم نے انہیں حاصل کیا ہے. کوئی مال دے کر یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو ہے حق مہر ادا کیا تو اب یہ میری چیز ہو چکی ہے، جس طرح میں کوئی چیز خریدتا ہوں. نہیں، بلکہ فرمایا اخذتموهن، اخذ یاخذ مطلب ہوتا ہے لینا اور پکڑنا. فرمایا اللہ تبارک تم نے انہیں لیا ہے بامانت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سپردگی اور اللہ کے نام کے ساتھ تم نے انہیں حاصل کیا ہے، تم نے انہیں لیا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور تم نے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے حلت پائی ہے، یعنی تم ان کی جان کے مالک ہو چکے ہو. آپ مجھے بتائیے اس سے پیارے، اس سے بڑھ کر پیارے الفاظ اور کون ہمیں سمجھا سکتا ہے؟ ایک باپ بھی اپنے لڑکے کو کیا نصیحت کرے گا اس کی بیوی کے متعلق جو اللہ کے نبی نے ہم امتیوں اور نوجوانوں کے لیے کی ہے. اور پھر فرمایا گھر کا سکون چاہتے ہو، گھر کے اندر راحت اور اطمینان اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر اس کا جنتی گھر بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ حجۃ الوداع کے عرفات کے میدان کا جو خطبہ ہے وہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اس خطبے کے الفاظ پر غور کرے. فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، تم پر ان کی جانب سے کچھ حق ہے، کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. یہ نہیں کہ تم اپنے دوستوں میں گھومتے پھرتے رہو، تم دوستوں کو وقت دو یا پھر عیاشی کرتے رہو اور گھر میں کوئی تم پوچھنے والے نہ ہو. جتنے تمہیں سیلری ملے تم خود ہی ہڑپ کر جاؤ اور تمہاری بیوی، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں ایسے ہی جو ہے ڈولتی پھرتی چلی جائیں. کہا نہیں، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقٌّ، تم پر کچھ حق بنتے ہیں. اے مسلمانوں، عورتوں کے معاملے میں تم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، اور ایسا ہی عورتوں پر بھی جو ہے نا مردوں کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. دونوں اگر ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ذہن کو پڑھ لیں اور ایک دوسرے کی نیچر کو سمجھ جائیں تو طلاق کے ریشو تو بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال اور جائز کاموں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے نا وہ ایک عورت کو طلاق دینا ہے مرد کی جانب سے.
پھر فرمایا وہ حق کیا ہے؟ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ۔ عورت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا عورت پر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عورت اپنے مرد کی غیر موجودگی میں اللہ یؤتین فرشکم، اس کے اپنے مرد کے بستر کی حفاظت کرے، احدن ہر ایک بندے سے، تکرہونہ جس سے اس کا مرد اچھا نہیں سمجھتا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا عورتوں کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ اپنے میکے سے اتنا گہرا تعلق رکھ لیتی ہیں کہ سسرال والوں کو کچھ تک نہیں ہے، اور شوہر مجبوری کی حالت میں بھی اس بات کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، گھر کو اللہ تبارک و تعالی جنتی گھرانہ بنا دے، تو اس کی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی رضا کو سب سے پہلے مقدم کرے۔ میرے محبوب نے کیا بات ارشاد فرمائی، دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا مرد اگر صدقہ دینے کا اہل نہیں ہے، وہ کمائے اور ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دے، اللہ اس کے بدلے بھی اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر عورت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے اندر سجدہ جائز نہیں ہے، میں نے اپنی امت پر سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو حرام ہو چکا ہے میری امت پر، لیکن اگر میں چاہتا تو میں حکم دیتا ایک عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اتنے احسانات ہیں اس نے اس کی عزت بچا لی، اس کو گناہ کے راستے سے بچا لیا۔ تو اب فرمایا کہ اب ایک عورت کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنا مقام ہے شوہر کا، اور اگر شوہر ناراض ہو کر سو جائے تو اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، انبیاء کی بھی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر کہ اگر جس کا شوہر اپنی عورت سے ناراض ہو کر سو جائے۔ اور کسی کو تنگ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے کہ اب آپ نے یہ سنا تو آپ جا کر اب جو ہے اپنی فضیلت کا پروگرام گھر میں شروع کر دیں اور بیوی کو کہیں کہ دیکھو میری اتنی بڑی فضیلت ہے، میں ناراض ہو گیا تو ایسا ہوگا۔ لیکن وہاں دوسرے اللہ کے محبوب نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی حفاظت کرے۔ فرشکم کہتے ہیں بستر کو کہ جس میں سویا جاتا ہے، فرش سے بنا ہے، وہ تخت، وہ بیڈ، وہ چارپائی کہ جس میں شوہر آ کر بیٹھے، جس کو سکون ملے۔ کہا اس فرش کی یعنی اس بستر کی عورت حفاظت کرنے والی ہو اس معاملات سے، اس چیزوں سے یا ان رشتہ داروں کے آنے سے جس کو شوہر ناپسند کرتا ہو۔ پھر فرمایا وَعَلَيْهِنَّ أَلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ان پر یہ بھی ہے کہ اگر وہ کسی گناہ میں ملوث پائے، اگر مرد ان کو کسی گناہ کے معاملات میں ملوث پائے، مثال کے طور پر اس عورت کی عادت ہے وہ گندی زبان استعمال کرتی ہے، اچھے تعلقات نہیں ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے میکے والوں کے ساتھ یا سسرال والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ اگر ایسی کوئی چیز فاحشۃ مبینہ، ایسی کوئی چیز کے اندر مرد اپنی عورت کو پائے تو فرمایا فَإِن فَعَلْنَا، اگر وہ ایسا کرے نا تو فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ، تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے أَن تُهَاجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو پہلے حکم دیا کہ اس عورت کو، یہ جو باہر خاتون موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے سے ہٹی ہیں، ان تہاجروہن فی المضاجع، تو فرمایا پہلے جو ہے مرد پر یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے بستر سے الگ کر دے۔ سب سے پہلے تو حکم دیا کہ عورت کسی فاحشہ والے کاموں میں نہ پڑے، فَإِن فَعَلْنَا، اور اگر وہ پڑ جائے تو فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان تہاجروہن فی المضاجع، کہ تم پھر انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو، وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا، اور پھر تم انہیں تھوڑی سی پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ کتنی پٹائی؟ غیر مبرح، کہ جس میں تکلیف نہ ہو، جس میں اس کے جسم پر کسی قسم کی اذیت نہ ہو۔ ہاں، مار پٹائی اور بستر سے الگ کرنے کا مقصد صرف عورت کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے،
یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سننے کے بعد کوئی غلط سمجھے اور جا کر آج ہی دھمال مار ڈالے اور اپنی بیوی پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ فرمایا غیر مبرحن، اس طرح پٹائی کرنی ہے کہ اس سے تکلیف نہ ہو لیکن احساس ضرور پیدا ہو جائے۔ فَإِنِ اهْتَهَيْنَا، اگر وہ اس کام سے بعد آ جائے، کوئی بھی گناہ کا کام ہو جو آپ کو پسند نہیں، شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی، شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی، اگر وہ اس گناہ سے بعد آ جائے تو فَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، تو تم پر یہ لازم ہے، رزقهن، کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور انہیں اچھا پہناؤ، بالمعروف، نہ تو اتنا فضول خرچ ہو اور نہ ہی اتنی کنجوسی ہو بلکہ میانہ روی کا راستہ ہو۔ فَاقِلُوا، اے مسلمانوں ان باتوں سے سبق سیکھ لو، ان باتوں کو سمجھ لو، اچھی طرح عقل حاصل کرو اور ظلم و ستم کے راستے بند کر دو۔ پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قولی فإنی قد بلغت، میری بات کو غور سے سنو، اس لیے کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور پھر وقد ترکت فیکم، آج آپ نے ایک بات غور کی ہوگی، جتنا دین پھیلتا جا رہا ہے اتنی بدعملی پھیلتی جا رہی ہے۔ آج سے کوئی غالباً پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے قدیم قبرستان کے اندر پانی جمع ہو گیا یا الغرض ایسا کچھ معاملہ ہو گیا کہ ہندوستان کا قبرستان ہے، وہاں پر قبریں کھولی گئیں اور اس میں موجود جو احباب لیٹے ہوئے تھے ان کو 50 60 70 سال گزر چکے تھے، اور پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے یہ، کہ یہاں تک تاریخ نے لکھا ہے کہ اس قبرستان میں جب پانی بھر گیا، قبریں گرنے لگیں، مسلمانوں نے علماء سے پوچھ کر قبریں کھولی، مجال ہے کہ قبرستان میں سے کسی ایک کی قبر کے اندر بھی اس کا کفن تک میلا ہوا ہو۔ مسلمانوں کا اتنا ایمان مضبوط تھا۔ آج مجھے بتائیے، جتنی درس قرآن پاک کی نشستیں عام ہوتی جا رہی ہیں، جتنی جو ہے دینی مذہبی تنظیمیں اپنے پیغام کو عام کرتی جا رہی ہیں، اتنی بہرہ روی اور جو ہے بدعملی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو آج معاشرے کے اندر ہے نا، وہ سب سے پہلی وجہ دین کے نام پر دھوکہ دہی ہے۔ دین کے نام پر دھوکہ دینا ہے کہ ہم نے داڑیاں رکھ لی، ہم نے سر پر پگڑیاں لگا لی، جبے کبے پہن لیے اور ہم سمجھے ہم جنتی ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں قرآن تک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ ہم نے آکسفورڈ کی چھپی ہوئی ساری کتابیں پڑھ لی، لیکن جو قرآن جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام قرار دیا ہے، ہم نے اس کو کھول تک نہیں دیکھا۔ کب کھلتا ہے معلوم ہے؟ 2-3 آپشن ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن ہوتا ہے بچی کی جب شادی ہوتی ہے کہ بھائی جہیز میں سامان جا رہا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ دے دیا جائے، قرآن دے دیا جائے، برکت ہو جائے۔ اور بچی جب گھر سے رخصت ہو رہی ہے، سر پہ قرآن رکھ کے دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بچی قرآن کے سائے میں رہے۔ کاش اس کے باپ کو عقل آتی اور پوری زندگی اس کا باپ اور اس کا بھائی، اپنی بہن، اپنی بچی کی جو ہے پوری زندگی جس طرح ابھی سر پر قرآن رکھا ہے ایسے ہی قرآن کے سائے میں پوری زندگی گزارتا۔ اگر خدا نہ کرے شادی کے موقع پر سر پر قرآن نہ بھی رکھ سکا تو پھر عورت نے ایسی اچھی تربیت پائی ہوتی کہ اپنے آنے والی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی تھی۔ تو دوسرا موقع کب ہوتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے، مروتاً قرآن کھول کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے محبوب نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر کسی کا دل ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے باتیں کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے، کہ گویا وہ اللہ رب العالمین سے باتیں کر رہا ہے، اس قدر اسے ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آج میں آپ سے پوچھوں، حج کے ایام چل رہے ہیں اور آج ویسے بھی حجاج کرام لبیک کی وہاں صدائیں پڑھ رہے ہوں گے، احرام کی حالت میں ہوں گے اور نیتیں کر رہے ہوں گے، کچھ طواف میں مصروف ہوں گے، کچھ مینا میں جانے کی تیاریوں میں لگے ہوں گے، آپ مجھے بتائیے آج کتنا بابرکت دن ہے وہاں پر۔ 7 ذی الحجہ ہے اور 8 کو تو ویسے ہی نکلنا ہوتا ہے، ایک دن باقی ہے وہاں پر۔ اگر میں کہوں کہ ابھی بھی موقع مل رہا ہے، آپ میں سے کون کون حج پر جانا چاہتا ہے، کم پیسے ہوں تو شاید میں ہی سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کے بعد پھر گنبد خضرا کو دیکھنے کا موقع ملے گا، جس گنبد کو نسبت اللہ کے محبوب سے ہے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے،
اس پیارے گنبد کو، اس پیاری سنہری جالیاں، سب جالیوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ منظر تو ذرا اپنے ذہن میں ملائیں، کتنا پیارا منظر ہے۔ اور اگر اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا سارا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو ہم خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ہم سے بھی افضل ہے؟ ویسے تو صحابہ کرام علیہم رضوانی ساری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے اللہ کے نبی نے ہمارا دل کو بھرا کرنے کے لیے کیا بات ارشاد فرمائی؟ کہاں تم سے بھی افضل لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے وہ امتی ہیں جو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کو تیار ہے۔ میری ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، وہ تو مجھے بن دیکھے ایمان لائیں گے، اس اعتبار سے وہ تم پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کوئی ایک جھلک گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے اپنے مال کو لٹانے پر تیار ہو، تو آپ مجھے بتائیے اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ کام کر لو واقعی میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے گا، تو مجھے بتائیے اس امت کے نوجوان کس قدر اس کام کی طرف لپکیں گے۔ تو پھر حدیث پاک کیا بات ارشاد فرماتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور اسلاف نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، غور سے سنیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دیدار کر لے، وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، بظاہر کوئی اس کے پاس عمل بھی نہ ہو، تو اس کے پاس ایک ذریعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی امتی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کا دیدار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پاک پروردگار کے کلام کے صفحات کی زیارت شروع کر دے، گویا وہ اپنے نبی کا دیدار کر رہا ہے۔ اس قدر اسے ثواب ملتا ہے۔ دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس قدر کون سی کتاب ہوگی کہ جس کے اندر اتنی فضیلت ہوگی؟ تو فرمایا اس کو آج جب امت مسلمہ نے چھوڑ دیا تو اعمال کے اندر بھی کمزوری آئی اور ایمان بھی کچے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدی ابدا ان اعتصیتم بہ، فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو ٹھیک، ما لن تضلوا بعدی، اگر تم نے انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی بھی راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ امرینی، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا وہ 2 چیزیں کتاب اللہ عز و جل، ان میں سے پہلی چیز اللہ کا پاک کلام کتاب اللہ ہے، وہ سنت نبیہ، اور دوسری چیز اس کے پیارے حبیب کی پیاری سنتیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے آج امت نے اس اعمال کو چھوڑ دیا ہے، کہاں بھٹکری پھر رہی ہے؟ اور پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی واقلوہ، میری بات کو غور سے سنو اور سمجھو اس بات کو، تعلمن، اس بات کو جان لو، ان کل مسلم اخ للمسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وان المسلمین اخوہ، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فلا یحل لامر من اخیہ، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان کے مال کو ہڑپ کرے، الا من اعطاہ عن طیب نفس، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر وہ کوئی مال کسی کے مال کو ہڑپ کر لے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تظلمن انفسکم، اور اس طرح کر کے تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آگے فرمایا اعمال کے متعلق، فرمایا اعمال کے اندر کچھ چیزیں بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، فرمایا اخلاص العمل للہ عز و جل، عمل کا اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، عمل کے اندر نیت اللہ کو پانے کی ہونی چاہیے۔ اور حدیث جبریل ایک بہت مشہور حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف ایک بہت مشہور کتاب کہ جس کی پہلی حدیث جبریل ہے، کہ جس کے اندر 3 سوال ایک آنے والے نے سوال کیے تھے اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق۔ احسان وہ جو ہم سمجھتے ہیں کسی کو ہم نے کچھ دے دیا احسان کر دیا، وہ احسان نہیں، احسان عربی والا احسان کہ جو بنا ہے نیکی سے، حسن سے بنا ہے، خوبصورتی سے بنا ہے۔ فرمایا احسان یہ ہے نیکی کے اندر کہ گویا تم ایسے عبادت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اس طرح عبادت کرو، اور اگر تم ایسے نہیں کر سکتے تو گویا اتنا کم سے کم اپنے سینے میں ضرور خیال کر لو کہ جس رب کے حضور تم اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہو وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔
تو یہ احسان کی تعریف ہے. تو فرمایا اخلاص العمل للہ عز وجل، عمل میں جو اخلاص ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ومناصحۃ اولی الامر، اور اپنے سے بڑوں کو، چاہے حاکم وقت ہو یا مسجد کا امام ہو، مسجد کا صدر ہو، مسجد کی انتظامیہ ہو، یا کوئی بھی نصیحت کرنے والا جو امت کا ناصح ہے، امت کا خیر خواہ ہے، اے مسلمانوں تم انہیں از روئے خیر خواہی کوئی مشورہ دے سکتے ہو. وعلی لزوم جماعت المسلمین، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی عظیم جماعت سواد اعظم ہی کو پکڑے رہے، اس سے الگ مت ہو. فإن دعوتهم تحیط من ورائهم، تو اگر بے شک ان کی دعوت ان کے علاوہ تمہیں گھیر لے تو پھر سمجھ جانا، تو پھر تم جو ہے ناکامی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو. ومن تکون الدنیا، اور عمل کے اندر کسی کی نیت دنیا کو حاصل کرنا ہے. ومن تکون الدنیا نیتہ، جس کی نیت دنیا کو پانا ہے، تو فرمایا یجعل اللہ فقرہ بین عینیہ. اس بات کو سمجھانے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں. آج آپ مجھے بتائیے تاریخ روٹ پہ چلے جائیے، یہاں سے سندھی مسلم کی طرف آپ چلے جائیں، یا یہاں سے آپ موبائل مارکیٹ کی طرف آگے بڑھ جائیں، لاکھوں لاکھوں روپے کی جو ہے وہاں پر دکانیں موجود ہیں. یہاں تک کہ مجھے کچھ دنوں پہلے پتا چلا کہ جیل چورنگی کے سامنے جو چاندنی چوک کی پٹی ہے جو آغا خان سے ٹچ ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک ایک دکان 26 جو ہے وہ کروڑ روپے کی ہے، اور جس کا فرنٹ بھی اتنا نہیں ہے. 26 کروڑ روپے کی ایک چھوٹی سی دکان ایک غریب آدمی کہاں سے خرید سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اتنی مہنگی مہنگی دکانیں، اور وہاں پر 4-5 بڑی دکانیں ٹائلز کی. اس کا تو پتہ نہیں کتنا بتایا، میرے کو تو یاد بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے اتنا کاروبار ہونے کے باوجود بھی آج ہماری زبانوں پر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، مارکیٹ مندی چل رہی ہے، کاروبار نہیں ہے بھائی، بس خرچہ پانی نکل رہا ہے، جیب بڑے تنگ چل رہے ہیں، ہاتھ کے اندر کھچاؤ پیدا ہو چکا ہے. آپ مجھے بتائیے اتنی دکانیں لینے والے کوئی جنات تو نہیں ہے، کوئی فرشتے تو نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے جیسا ہی کوئی بندہ ہے نا جو دکان پر بیٹھا ہے، کروڑ روپے کی دکان پر بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے. پھر یہ کہنا کہ کاروبار نہیں ہے تو ناشکری ہے نا. تو فرمایا کہ ومن تکن الدنیا نیتہ، جو دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو پھر کروڑوں کی دکان میں بھی بیٹھا ہوگا نا، ناشکری کے الفاظ زبان پر ہوں گے. اس کروڑ روپے کی دکان پر بیٹھنے کے باوجود بھی اس کو اس کی روزی کم لگے گی. فرمایا یجعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجی کو نافذ کر دے گا. وہ کروڑ روپے کا مالک بھی ہوگا لیکن محتاج ہوگا. یجعل اللہ فقرہ بین عینیہ، عینیہ کہتے ہیں آنکھوں کو، دو آنکھوں کے درمیان. فقرہ، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجی کو ظاہر کر دے گا. وَيُشَتِّتْ عَلَيْهِ دَيْعَتَهُ، اور اس کا جو پیشہ ہوگا نا، انکم آنے کا جو ذریعہ ہوگا، وہ پیشہ منتشر ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. کروڑ روپے کا مالک ہے پھر بھی اس کو پیسہ نظر نہیں آتا، پھر بھی دل کے اندر پیسے کی محبت ہے، ہوس ہے کہ بس کسی طرح آ جائے. آپ مجھے بتائیے اتنے لاکھوں لوگ ہیں، ان کے بنگلے بھی کتنے عالیشان ہوں گے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جاتے جاتے ایک کام کرتے ہوئے جائیے گا. یہ مصلے پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھتے ہیں، ذرا اس مصلے کی حالت بھی دیکھتے ہوئے جائیے گا. میں اپنے گھر کی بات کروں، میں آنے والے مہمانوں کے قدموں کے نیچے بھی اس کو نہیں رکھوں گا، اور یہاں پر بیٹھ کر اللہ کے دربار میں آنے والا مہمان اس پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس میں سجدے کر رہا ہوتا ہے. لاکھوں کمانے کا کیا فائدہ ہے؟ اتنا پیسہ آج دنیا میں ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس مسجد میں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور ہم اپنے بچیوں کی شادیوں میں، اپنے بچوں کی شادیوں میں، اور جو ہے اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں لاکھوں اڑا ڈالتے ہیں. اور مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھ پر حق پہنچانا لازم ہے. ابھی 14 اگست جب قریب آئی تو پتا چلا ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، ساتھی تو کہنا توہین ہے بھائی، ایک بندہ ہے جس نے لاکھوں روپے کی آتش بازی کر ڈالی. کیا آزادی کا مقصد یہ تھا؟ اگر اسے کہا جائے کہ بھائی فلاں افطار کا وقت ہو رہا ہے، ذرا مسجد میں افطاری دینی ہے، ٹھیک ہے بل بتا دینا کتنا ہے، بل بتایا گیا تو 1500 روپے آ رہے ہیں اس کی طرف سے، اور لاکھوں روپے کی آتش بازی میں پیسہ اڑا رہے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو فرمایا وَيُشَتِّتْ عَلَيْهِ دَيْعَتَهُ، پھر بھی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، یار شابن بھائی دعا کرنا، بڑی مندی چل رہی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو بھائی نقصان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا آپ کو؟
کہ آپ غلط کاموں میں ہلاکوں اڑا رہے ہیں اور مسجد میں دینے کے لیے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے. وَيُشَتِّتْ عَلَيْهِ دَيْعَتَهُ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی آمدنی کو ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ کر دے گا. آج سے پہلے بھی تو لوگ تھے نا، تھوڑا کماتے تھے، کتنا سکون تھا، مجھے بتائیے نا، کہاں گیا ان کا سکون؟ تھوڑا کماتے تھے. آپ کے والد اگر دادا زندہ ہو تو جا کر پوچھیے ان سے کہ آپ کے انکم کتنی تھی، وہ بولے گا 5 روپے، کوئی بولے گا 10 روپے. اس سے کوئی اگر 50 روپے کما لے نا تو اس زمانے میں کوئی لاکھوں بھی کما رہا ہو نا، اس کا پیٹ نہیں بڑھتا، اس کا 50 روپے میں پیٹ بڑھ جایا کرتا تھا. 10 روپے کمانے والے لوگ بھی اپنا پیسہ بچا لیا کرتے تھے اور آسانی کے ساتھ سکون والی جو ہے اطمینان والی زندگی گزارتے تھے. اور پھر فرمایا وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی دنیا ہتے نہیں آنی ہے ان کے. ما کتب لہ، جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہی نہیں ملنا ہے بس. لیکن ومن تکون الآخرہ، جو دین کے معاملات کے اندر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، نیتہ، جن کی نیت آخرت کو حاصل کرنا ہے، یجعل اللہ غناءہ فی قلبہ، اللہ ان کے دل کو دنیا سے پاک کر دیتا ہے. ویکفیہ دیعتہ، اور ان کی ذریعہ معاش چاہے کم ہو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وتأتیہ الدنیا، اور دنیا ان کے پاس اس حالت میں آتی ہے. وہی راغمۃ، یہاں پر واو حالیہ ہے، کہا اس حال میں کہ دنیا اپنی ناک رگڑ رہی ہوتی ہے اور دنیا ان کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو جاتی ہے. آج دیکھیے امام مسجد کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ 12,000 روپے. اور ایک کہیں جاب کے بندہ چاہیے ہوتا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، اتنا کوالیفائی ہونا چاہیے، اتنا پڑھا ہونا چاہیے، اتنا تجربہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. سیلری کتنی ہے جی؟ 40,000 روپے. الاؤنس وغیرہ الگ دیں گے آپ کو، جو ہے پیٹرول کے پیسہ الگ دیں گے، وہ سب الگ ہے. 50 مل گئے. اور امام کے لیے کیا ڈیمانڈ ہے؟ مفتی بھی ہونا چاہیے، 5 وقت مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ سارے مسئلے بھی آتے ہوں، جو بھی مسئلہ ہو ہمارے مطلب کے مطابق بتا دے، سب کچھ ہو. اور سیلری کتنی ہے؟ 11,000 روپے. 12,000 روپے، ارے امام تو اتنی ساری پیسے مل رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے 50,000 والا خوش ہے کہ 12,000 والا خوش ہے؟ یقیناً آپ کی زبان یہ کہے گی 12,000 روپے والا خوش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت دنیا حاصل کرنا نہیں ہوتی، اس کی نیت آخرت کو پانا ہوتا ہے. وہ امت مسلمہ کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، دین کا مسئلہ بتاتا ہے، اس کی نیت آخرت کو پانا ہوتا ہے. تبھی ذریعہ معاش 1400 سال پہلے خطبے کے دوران میرے محبوب نے فرما دیا، کم بھی ہونا ذریعہ معاش، اللہ اس کے دل کو دنیا سے بے رغبت کر دیتا ہے، اور ذریعہ معاش کم ہونے کے باوجود دنیا اس کے سامنے رائگاں کر دی جاتی ہے. اٹھا کر دیکھ لیے بڑے بڑے ہمارے صوفی بزرگان دین کو، علامہ امیر اہل سنت کو دیکھ لیے، لاکھوں روپے کے مریدین، لاکھوں کروڑوں پتین کے مریدین ہیں. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو دیکھ لیجئے، لاکھوں کروڑوں کے مالک ان کے چاہنے والے. وہ حکم کر دیں تو ان کے لیے نہ جانے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں، لیکن انہوں نے وہی اپنے مسجد کی چھوٹے سے کمرے کے اندر رہتے ہیں، جس میں وہ آج سے تقریباً جب آپ کے جو ہے پیر مبارک صحیح تھے اس وقت تھے، وہی آپ کا حجرہ ہے ابھی تک. آپ مجھے بتائیے نا، اگر کوئی آنے کی بات کرتا ہے کہ حضرت کوئی بنگلہ لے لے، کوئی گھر لے لے، سیفٹی ہوگا، کوئی گارڈ رکھ لے، کہا نہیں، قرآن سے بڑھ کر کون ہے، دین سے بڑھ کر اور کس کی عزت ہے؟ ہماری کیا عزت ہے؟ کیونکہ آخرت کو انہوں نے ترجیح دی. تو دنیا کے سارے کروڑ پتی ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضرت آرام سے بے رغبت ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے نا، کیونکہ انہوں نے جو ہے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دی ہے. پھر فرمایا فرحم اللہ. یہ باتیں آپ نے سن لی نا، یہ باتیں صرف سننے کی حد تک نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے پہلے فرما دیا فرحم اللہ امر سمع مقالاتی حتی یبلغہ غیرہ، اللہ اس کو شاد و آباد رکھے، اس پر رحم فرمائے، اپنی رحمت کی چادر عطا فرمائے. کسے؟ سمع مقالاتی، جو میری بات کو غور سے سنے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچا دے، اللہ اسے خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے. تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ میں سے ہر ایک کی یہاں پر موجود ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جا کر جو ہے اس پیغام کو عام کرے. خطبہ تو بہت طویل ہے، بس آخر میں 2 باتیں اور مزید جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں. ویسے تو ہر بات سونے کے قلم سے بھی لکھی جائے اور اس سونے کو پگھال کر اینک بنائی جائے، اس سے بھی لکھی جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہونا ہے. فرمایا ارقاکم ارقاکم، اے لوگوں اپنے ماتحت کے متعلق اللہ سے ڈرو، اپنے ماتحت کے متعلق اللہ سے ڈرو. آج باس سیٹ اپنے بندوں کو کیسا رگڑتے ہیں؟ میرے محبوب نے پہلے فرمایا تھا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے دے دو.
مزدور سے کام تو بڑھا لیا جاتا ہے، لیکن جب پیسہ دینے کی باری آتی ہے تو بہت رگایا جاتا ہے، بہت تکلیف دی جاتی ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان کے ساتھ نا انصافی کی جاتی ہے۔ تو فرمایا ارقاکم تمہارے ورکرز ان کے متعلق اللہ سے ڈرو، اطعموہم انہیں بھی وہی کھلاؤ، مما تأکلون جو تم خود کھاتے ہو، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ انہیں بھی وہی سوٹ دو، انہیں وہی جوڑا دو جو تم پہننا پسند کرتے ہو، جو تم پہنتے ہو۔ گھٹیا گلا ہوا کپڑا اپنے گھر سے لا کر اپنے مزدوروں کو مت دو، اپنے گھر میں 16 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والے اس ڈرائیور کو وہ سوٹ نکال کر مت دو کہ جس کو پہن کر تمہارے بچے نے اپنی زندگی گزار دی، اور اب تم نکال کر اس غریب مسکین بندے کو دیتے ہو اور کہ اپنی اولاد کو پہنا دینا۔ یا پھر تم نے اپنی پوری زندگی پہن کر گزار دیا، گل گیا، ہاتھ رکھے تو پھٹتا چلا جائے، وہ کپڑا نکال کر تم اپنے گھر میں کام کرنے والے چوکیدار کو مت دو، وہ کپڑا دو جنہیں تم پہننا پسند کرتے ہو، جنہیں تم پہنتے ہو۔ مجھے بتائیے نا، اس سے بڑھ کر حقوق العباد کے متعلق کون آواز اٹھانے والا ہے؟ کون مظلومیت کی آہ کو سن کر ان کے لیے آواز اٹھانے والا ہے؟ یقیناً ہر ایک کی زبان یہی کہتی ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے انسانیت کی بھی بات کی، اسلام کی بھی بات کی، اور حقوق العباد کی بھی بات کی ہے۔ ویسے تو سارا خطبہ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اگر اس خطبے سے کوئی نان مسلم بھی فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے، سارے لوگوں کو کہہ دیا اپنے ورکرز کے متعلق اپنے پروردگار سے ڈرو، ان پر رحم کرو، انہیں تکلیف مت پہنچاؤ۔ پھر فرمایا فَإِن جَاءَ بِذَنبٍ اگر ان کی جانب سے کوئی ایسی بات آ جائے بِذَنبٍ کوئی گناہ والی بات، کوئی ناپسندگی والی بات، لا تريدون تم یہ خواہش نہیں رکھتے کہ ان تغفروہ کہ تم انہیں معاف کر دو، یعنی انسان ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اگر اس ورکر سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا، تمہارے اس نے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی ہے، تمہارے دل کو ہرٹ کر دیا اس نے، تو اب اسے چھوڑ دو، اسے ذلیل مت کرو، اس کے عیبوں کو دنیا کے سامنے اچھالو مت، اس کے وہ عیب نہ بیان کرو جو اس کے اندر بیچارے میں موجود بھی نہیں، کہ اب وہ کہیں اور بھی جاب کے لیے جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے نکلتا ہے، تو اسے کوئی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہ ہو۔ فرمایا فَإِن جَاءَ بِذَنبٍ لَا تُرِيدُونَ أَن تَغْفِرُوهُ اگر اس کی جانب سے کوئی ایسی برائی آ جائے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو، ان تغفروہ تو تم اسے معاف کر دو، آزاد کر دو، چھوڑ دو اسے، فبیعوا عباد اللہ تو اسے تم چھوڑ دو، معاف کر دو اے اللہ کے بندو، ولا تعذبوہم ان پر تکلیف مت دو، انہیں ایذا مت دو، انہیں عذاب مت دو۔ ابھی 13 اگست کی رات کو میرے کزن نے مجھے بات بتائی کہ 13 اگست کے دن اس کی اپنے آفس کے اندر اس کے سیٹ نے ایک اپنے امپلائیز کو اتنا مارا، بیلٹ جو گارڈ کا بیلٹ ہوتا ہے نا، اس گارڈ کے بیلٹ سے یہاں تک کہ اس نے گن کے جو پیچھے لوڈ کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی اس کو ماری ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اس کے پاس کام کرتا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، بیچارہ ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس وجہ سے پٹائی ہو رہی ہے نا۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے اسی خطبے میں فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی ترجیح نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امیری غریبی کو ختم کرنے کے لیے جو ہے 12 مہینوں میں 1 مہینہ وہ عطا کیا ہے کہ جس کے اندر امیر ہو یا غریب وہی میدان میں سوتا ہے، وہی چادر ہے، نہ تکیہ ہے نہ کچھ ہے، وہی سر کو زمین پر رکھ کر سونا ہے، نہ کوئی عالیشان ٹوپی لاکھوں کروڑوں کی، ننگے سر رہنا ہے، سب کچھ وہی ہے۔ یہ امیری غریبی کا فرق ختم کرنے کے لیے تو فرمایا ولا تعذبوہم انہیں تکلیف مت دو، انہیں عذاب مت دو، انہیں پریشان مت کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بالجار میں تمہیں تمہارے پڑوسیوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بالجار، اوصیکم بالجار، اوصیکم بالجار میں تمہیں تمہارے
تمہارے پڑوسیوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، تمہارے پڑوسیوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، حتی اکثر، بار بار ریپیٹ کرتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں فقلنا، ہم یہ سمجھے، ہم نے کہا انہ سیورثہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں پڑوسی کو اس بندے کی وراثت کے اندر برابر کا شریک نہ قرار دیا جائے، وراثت کا حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے پڑوسیوں کے متعلق اتنی باتیں ارشاد فرما دی کہ پڑوسی کے متعلق اللہ سے ڈرو، پڑوسی کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ اور میرے محبوب نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا اللہ کو اس بندے کی ایمان کی حاجت نہیں ہے جو بندہ خود پیٹ بھر کر کھا لے اور پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اللہ کو ایسے بندے کی ایمان کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں ہے۔ اللہ اس بندے کا ایمان قبول نہیں فرماتا ہے جو خود عالی شان مرغ و مسلم کھا کر ڈکار لے کر سو جائے اور غریب پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے ایک ٹکڑا تک نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کون ہمارا ہمدرد ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی جس عظیم ہستی نے انسانیت کے ہمدردی کی بات کی، آج اسی نام کو استعمال کر کے انسانیت کے حقوق کے علمبردار جناب محمد مصطفیٰ کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہی سب سے بڑا فسادی ہے، اپنی زبان پر لانا ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمان آج اپنی زندگی میں مست ہیں۔ آج انہیں یہ فکر ہے کہ وزیر اعظم نے کب حلف اٹھانا ہے، کب کون کیا کر رہا ہے، اس کی تقریر نے کیا کہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا ہے۔ کاش یہ امت مسلمہ پھر سے بیدار ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ وہ تاریخی خطبہ ہے، بے شمار اور بھی فرامین موجود ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔